ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اسلام میں خواتین کا کیا مقام ہے اور کیا حقوق کے بارے میں کہا گیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی جو کتاب ہے نا جی، اس میں جتنا میرے علم میں ہے شاہ صاحب، یہ واحد الہامی کتابوں میں سے کتاب ہے جس کے اندر عورت کے نام کے اوپر کوئی سورہ ہے، یعنی سورہ مریم ان کے نام، اور پھر سورہ نساء جو ہے یہ بھی دوسری سورہ مبارکہ جو خواتین کے حقوق کے اوپر بھی بات کرتی ہے، اور نام بھی اس کو معنون بھی سورہ نساء کیا ہے، عنوان بھی اس کا یہی رکھا گیا ہے۔ تو اللہ نے باقی برابریاں، جیسے میڈم نے بڑی خوبصورت بات کی کہ برابری ہے، لیکن اس ایکوالٹی کو اسلام نے اس اپنے تناظر میں رکھا ہے کہ جس کی جو ایفیشنسی ہے اس کے حساب سے اللہ نے نا وہ ماں، بہن، بیوی اور بیٹی، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ان کے حقوق بڑے کلیئرلی متعین فرما دی۔ یعنی اگر آپ ماں سے شروع کریں تو وہ مشہور روایت آپ نے سن رکھی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، 3 درجے جدھر چیمہ صاحب نے بھی ذکر کیا۔ اور دوسری بات اگر آپ کر لیں تو بیوی کے معاملے میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر فرمایا کہ میں عورتوں کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، تم نے انہیں کلمے کے نام کے اوپر حلال کیا ہے۔ یعنی ہماری عزت کی طرف کوئی بندہ آنکھ بھی اٹھائے تو ہم اس کا کیا معاملہ کرتے ہیں؟ مجمع عام ہوتا ہے اور والد اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے صرف درمیان میں کلمہ طیبہ ہے اور پورے مجمع کے اندر اپنی بیٹی کا ہاتھ جو ہے وہ دوسرے، عزت کا معاملہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا میں، اور پھر فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے معاملہ، اپنی اہلیہ کا بھی آتا ہے، اہل و عیال کا بھی آتا ہے، اور پھر فرمایا میں ان میں سب سے، سبحان اللہ، وانا خیرکم لأہلی، اور میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے معاملے۔ پھر اب بیٹی کا اگر آپ معاملہ دیکھیں تو وہ معاشرہ جس کے اندر اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَكَظِّمًا، اللہ فرماتا ہے کہ جب ان کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ عرب کا وہ معاشرہ، اس معاشرے کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ 3 بیٹیاں عطا فرمائے، فرمایا وہ جنت کا اس کا یعنی ایک گارنٹی ہوگی اور جہنم کی طرف سے ڈھال ہوگی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 ہوں، فرمایا وہ بھی جہنم سے ڈھال ہوں گی۔ صحابہ فرماتے ہیں کاش ہم ایک کا بھی پوچھ ہی لیتے۔ یہ معاملہ پھر آپ کو جو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، خاتون جنت جب تشریف لے کے آیا کرتی تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاشرے میں جو بیٹیوں کو دفن کر دیا کرتا تھا، اس معاشرے میں اٹھ کے استقبال کیا کرتے تھے، یہاں بوسہ دیا کرتے تھے۔ اور جب آپ کا آخری وقت بھی آیا اور جناب سیدہ رو رہی تھی تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے آپ نے میرے ساتھ آ کے ملنا ہے۔ اور اسی انالوجی کے اوپر امام علیہ السلام کو جب شہیدہ زندہ عطا ہوئی ہیں تو امام علیہ السلام فرمایا کرتے تھے معصومہ میں نے تمہیں نماز شب کی عبادات میں مانگا۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے بیٹی کو اتنا۔ اور پھر جناب سیدہ ہی تھی بعد میں جب شہیدہ زندہ، تو فرمایا کرتے تھے یا اللہ جیسے آپ نے رسول اللہ کو بیٹی عطا فرمائی ہے نا، مجھے اس طرح کی بیٹی عطا فرمائی، امام علیہ السلام۔ اور جب امام علیہ السلام پھر آخری وقت میں نکلے ہیں تو کہا جاتا ہے جناب سیدہ جو ہے جناب سکینہ وہ بالکل ایسے پاؤں کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھے، پھر آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ سکینہ کے اوپر سکون نازل فرما، اور ان کو پھر نیند آ گئی۔ سکینہ کی آنکھ اس وقت کھلی ہے سلام اللہ علیہ جب امام علیہ السلام جو ہے وہ گھوڑے سے نیچے تشریف لا چکے تھے۔ تو اسلام نے یہ عورت کو مقام دیا ہے۔ حضرت عاصم بن قیس کا واقعہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کے آئے اور انہوں نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور جاہلیت کے اندر نا ہم بیٹیوں کو دفن کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ نے حضرت عاصم سے فرمایا کہ آپ پھر مجھے کو واقعہ سنائیے۔ حضرت عاصم فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک بیٹی ہوا کرتی تھی۔ پہلے تو انہوں نے اقرار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 12 یا 13 بیٹیاں جو ہیں ان کو دفن کیا۔ پھر ایک بیٹی کا جب واقعہ بتایا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جب اس کو بلاتا تھا نا خوش ہوا کرتی تھی، یعنی ہماری اپنی بیٹیاں۔ تو پھر یا رسول اللہ میں جب بلاتا تھا نا، باپ جب اس کو بلاتا تھا بڑی خوش ہوتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے اس کو بلایا، میں نے اس کو اپنے پیچھے پیچھے کر لیا اور میرے پیچھے پیچھے چلتی آئی۔ تو فرماتے ہیں کہ سنن دارمی کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ میں پھر ہمارے جو قبیلے کا کنواں تھا نا، ہماری قوم کا جو کنواں تھا، میں پھر اس کو وہاں لے کے گیا اور اس کو جب میں نے ہاتھ میں پکڑ کے تو نیچے پھینکا نا، تو یا رسول اللہ اس کی جو آخری آواز ہے نا ہے ابا، وہ آج بھی کانوں میں گونجتی ہے نا، میں تڑپ جاتا ہوں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرکار نے فرمایا یہ واقعہ مجھے دوبارہ سناؤ۔ تو ایک صحابی پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا آپ نے رسول اللہ کو غمگین کر دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا اس کو بتانے دو، اس کو سنانے دو، کیونکہ یہ بات اس کو خود اتنا غمگین کر دیا۔ سرکار نے پھر دوبارہ سے وہ واقعہ سنا
دوبارہ سننے کے بعد سرکار کے کہا جاتا ہے اتنے آنسو مبارک آئے، داڑھی مبارک جو ہے وہ تر ہو گئی. تو یہ اسلام ہی ہے جس نے بیٹی کو یہ مقام دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے پھر یہاں تک نہیں اسلام رکا، اسلام نے اس کو عمل کے اندر بھی بالکل ایکول مقام دیا ہے کہ اگر وہ کوئی نیک عمل کرتی ہے تو اس کا بالکل مرد کے برابر، جیسے چیمہ صاحبہ نے کہا مرد کے برابر اس کا ہے. اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو کوئی مرد اور عورت نیک عمل کر کے آئے گا اور وہ ہے مومن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، ہم نے اس کے لیے بڑی حیات طیبہ آگے تیار کر رکھی ہے. ہاں وہ ضرور فرمایا جس کا انہوں نے ذکر کیا ایکویلٹی والے معاملے میں، اللہ نے فرمایا کہ نان نفقے کا ذمہ دار ہم نے مرد کو کیا ہے. الرجال قوامون علی النساء، کہ ہم نے مردوں کو نان نفقے کا ذمہ دار، اس لیے عورت جو کچھ کماتی ہے وہ اس کا اپنا ہے، یہ مرد کے اوپر اللہ نے ذمہ داری ڈال دی ہے کہ آپ نے اس کے نان نفقے کا جو ہے وہ خیال رکھنا. ٹھیک ہے.